مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک ٹراما ہوتا ہے، ایک جب پہلی بار آپ کو پتہ لگتا ہے تو آپ ڈینائل میں بھی ہوتے ہو اور آپ اس ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہو، تو اس میں کیا کسی سائیکائٹرسٹ کی یا کسی سائیکولوجسٹ کی یا کس کی گائیڈ لائن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساتھ کوئی، کیونکہ ہر بندہ ویسے بریو نہیں ہوتا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں نے لڑنا ہے میری طرح، مجھے مطلب شاید میری فیملی سپورٹ ایسی تھی کہ مجھے لگا کہ میرے ہسبینڈ نے ایسے مجھے سپورٹ کیا کہ مجھے لگا کہ میں لڑ سکتی ہوں، تو لیکن بعض لوگوں کے ساتھ یہ نہیں، فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی وہ ان کا سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے ڈر سے مر جاتے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ 2-3 اسپیکٹ ہیں. پہلا اسپیکٹ تو ہمارا سوشل اسپیکٹ ہے جس کے اندر بچیوں کو، جیسے آج کل میں بڑی خوش ہو رہی ہوں، آج کل ایک نیا اشتہار چل رہا ہے بیٹیوں کو باشعور بنائے اور وہ دیکھیں آپ کو، کیونکہ ہمارا ملک غریب ہے، صحیح، پیٹریارکل سٹرکچر چلاتا ہے. پیٹریارکی کیا ہے جو مجھے نہیں پتا اس کی اردو کیا ہوتی ہے، مگر جہاں پہ آدمیوں کو وہ ہر چیز میں is just like a feudal system. فیوڈل میں امیر آپ کو جاگیردار اپنے کمین کو کنٹرول کر رہا ہے، یہاں پہ آدمی عورت کو کنٹرول کر رہا ہے. مطلب ڈفرینٹ کنٹرولز وہ سے ہیں، آپ اس کو کوئی بھی ازم بن سکتا ہے. سو یہ جو ہے ہمارے ہاں جو پیٹریارکل سٹرکچرز ہیں، جتنی غربت ہوگی، آدمی بھی تو غریب ہیں، آدمی تو جاہل ہیں. اب وہی جاہل اور غریب آدمی جو دنیا کا ستایا گھر جاتا ہے وہ جا کے بیوی بچوں کو ستاتا ہے. ٹھیک ہے، سو ہمارا ایک پورا سوشل سٹرکچر ہی سارا خراب ہے. اور گھر میں آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارا جو ڈکلائن ہے میرے خیال میں عورتوں کو پیچھے کرنے سے ہوا ہے. ایسے نہیں تھا، میں اسی شہر میں پلی بڑی ہوں. 80s 90s تک ہم ٹھیک تھے، ہم صحیح جا رہے تھے. دین وی مس دا بوٹ. اور اب ہم جو ہیں پیچھے جا رہے ہیں، اور ہماری اتنی پاپولیشن ہو گئی ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. ایک غریب آدمی کے 6 بچے ہیں، اس کو تو یہی فکر ہو، وہ تو کہتے ہیں بیٹی 16 سال کی شادی کر دو، گھر سے نکالو، میرے سر سے اترے. مطلب عورت کو انہوں نے وہ، اور یہ مطلب یہ تو آپ غیر اسلامی ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر قانونی ہے، تو کس کیپیسٹی پہ؟ ٹھیک ہے نا. سو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کو، ساری نہیں، بڑی بہادر عورتیں اور بہت اچھی، مگر آئی وڈ سے کہ اباؤٹ 60% عورتیں جو میں دیکھتی ہوں ان کی ساری زندگی میں نا ان کو وہ ایک انڈر کور رہی ہیں. انہیں بچپن سے ڈرایا گیا ہے، اوپر نہ جاؤ، بتی نہ جلا کے آؤ باہر، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لڑکے کو بھیج دیتے ہیں. ڈرتا وہ بھی ہے شروع میں، پھر آپ بولڈ ہو جاتے ہیں نا، تو اس کو ڈرا کے رکھتے ہیں، اس کو نہیں ڈرا کے رکھتے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس کو ساری عمر ڈر ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کو پروٹیکشن دے گا، یا وہ اس کا باپ ہے، یا وہ بھائی ہے، یا وہ اس کا خاوند ہے، پھر بیٹا ہو جاتا ہے. سو اگر وہ، اور میں آپ کو یہ یقین سے بتاتی ہوں بہت اچھے خاوند بھی ہیں، یہ نہیں ہے، دیکھیں ہم ایکسیپشنز کو نہیں، سو ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می، مگر جب ہم ایک سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو میجورٹی کی، میرے بھی 4 بھائی ہیں، میرے والد تھے، مطلب انہوں نے بھی ہم کو برابر سے پڑھایا، سب کو میں نے کبھی اپنے گھر میں فرق نہیں دیکھا کہ کوئی ہم پہ، بلکہ ان کو زیادہ سختیاں تھیں. انہیں گاڑی نہیں ملتی تھی، ہمیں ملتی کیونکہ وہ جو ہے وہ سڑک پہ ان کو کہتے تھے سائیکل پہ جاؤ مگر. سو دا پوائنٹ از کہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں، ہر گھر میں ہیں، مگر یہ کہ جو سٹرکچرز ایسے ہیں کہ میجورٹی آدمی جو ہے وہ ہر ڈیسیژن عورت کا وہ لیتے ہیں. جب وہ شروع سے اس کو یہ عادت ہوگی کہ لوگ اس کا ڈیسیژن لیں گے تو نہ وہ بتا سکتی، کہتے ہیں نہ بتانے جوگی، نہ اس کے اپنے پیسے ہیں یا لبرٹی. وہ اکیلی باہر جانے کی عادت تو ڈالی نہیں. ہماری اتنی اچھی نرسیں، بہترین انڈیپینڈنٹ، پورے گھر کو سپورٹ کر رہی ہیں. وہ جو ہے نا ان کا میٹرک فیل بھائی ان کو موٹر بائک پہ لے کے آتا ہے، جو کہ خود کوئی کام نہیں، وہ ان کو نہیں اجازت کہ وہ، یا وہ سیف فیل نہیں کرتی. بھائی کیوں؟ مطلب جس کو وہ سپورٹ کر رہی ہیں وہ اس کا رکھوالا ہے. اور کہاں آپ نے دیکھا ہے، مجھے ایک خبر اٹھا کے بتا دیں کہ بھائی نے یا باپ نے بیٹی کو بچا دیا، کوئی ایک بتا دیں. صحیح، آپ مجھ کو کوئی ایک خبر بتا دیں کہ آپ کہیں کہ طلاق یافتہ عورت یا بیوہ عورت نے خودکشی کری. شادی شدہ عورتیں خودکشی کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو سوسائٹی کو چینج ہونا ہوگا.
اگر مردوں کو بچے اچھے بنانے ہیں آگے آپ نے، اور ہیلتھ میں یہ بہت ہی ضروری ہے، وہ جب اس میں کانفیڈنس ہوگا، اس کے پاس یہ لبرٹی ہوگی کہ اس کے پاس اپنا پیسہ بھی ہے اور وہ جا بھی سکتی ہے، بس لے کے چلی جائے تو جلدی آئے گی۔ 6 مہینے انتظار کرتی ہیں کہ بچے کو نہیں بتانا، کیونکہ وہ بیچارہ روز کام پہ جاتا ہے، اس کا حرج ہوگا، وہ چھٹی کیسے لے گا۔ سو یہ کوئی بات ہے؟ ڈرامے بھی آپ ایسے دکھاتے ہیں کہ جہاں پہ جو سیلف سیکریفیشل عورت ہے اس کی واہ واہ ہو رہی ہے، جو کہتی ہے کہ میرے رائٹس تو اس کو کہتے ہیں تو بڑی باغی ہے، یہ باغی ہے۔ مطلب آپ کی ساری ہسٹری بھری پڑی، آپ کو حضرت خدیجہ نظر نہیں آتی؟ بالکل، آپ کو اسلام یہاں پہ آ کے فیل ہو جاتا ہے سارا۔ اسلام صرف آپ برقع پہنانے کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، اس میں انڈیپینڈنس ہے، اس میں اپنی روزی روٹی کمانے کا پہلے سپارے میں ہے کہ جو ان کا کمایا ہوا ہے وہ ان کے لیے، تو پھر اگر اجازت نہیں کمانے کی تو یہ کیوں لکھا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ سو دا پوائنٹ از، جب تک عورتیں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گی، وہ ڈیپینڈنٹ رہیں گی، وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھیں گی، اور چاہے ان کے گھر کے مرد بہت اچھے بھی ہوں، وہ بہت سے ان وجہوں سے ان کو لیٹ بتائیں گی۔ پھر ایک غریب آدمی فیکٹری ورکر، وہ بہاولپور سے آگے گاؤں میں، اس کی بھی پرابلمس ہیں، اسے چھٹی نہیں مل رہی، تو وہ جو ہے وہ چھٹی، وہ 6 مہینے بیچارہ اس چکر میں پھر وہ آتا ہے ماں کو لے کے۔ سو ایک تو یہ، دوسرا آپ کا جو سوال ہے کہ لیٹ پریزنٹیشن سوشل سٹرکچرز کی وجہ سے زیادہ، اور دوسرا ڈینائل، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، ہیلتھ ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک آج بھی ان کے اندر یہ خوف ہے کہ کینسر کا نام آتے وہ اس ڈرامے میں ہوتی ہے کہ کینسر کا مطلب ہے کہ بس گیا۔ اچھا ہاں، اور نا دو ان کے مین ہے، ایک تو یہ کہ وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں جاؤں گی کچھ نکل آئے گا، کچھ نکل آئے، تو میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ یہ شتر ملک ٹیکنیک سے کیا تو تکلیف یہاں میں نے آنکھیں بند دیکھا کہ کرنا، ڈاکٹر نے جی اتنے ٹیسٹ کروائے نکلیا کچھ بھی نہیں، مطلب دیٹ مین ان کا خیال ہے کہ جب اتنے پیسوں کے ٹیسٹ ہوئے تو کچھ نکلنا چاہیے۔ سو نہیں، یا تو یہ کہ وہ اس ڈر سے کہ کچھ ہو جائے گا اور پتہ نہیں میں مر جاؤں گی جیسے آپ کہہ رہی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ابھی تک مجھے مطلب 20 سال تو مجھے ہو گئے یہ اویئرنیس کی کیمپینز، اور ہر مہینے پین کو لوگ اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کینسر کے حوالے سے۔ کینسر میں درد نہیں ہوتی ٹل لیٹ، بہت کم کینسر ہیں جن میں شروع میں درد ہوتی ہے، سو وہ پین کو ایسوسیٹ یا درد کو ایسوسیٹ کرتے ہیں خطرناک چیز سے، تو جب انہیں لگتا ہے کہ جس ہمیں درد ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس کو لے کے، ابھی دیکھیے کل میں نے آپریٹ کیے ہیں، بوڑھی سی خاتون ہے، ٹھیک تھی، مطلب اب تو ہو گیا آپریشن، سال سے اوپر ان کو تکلیف تھی، درد نہیں تھا، شی اگنورڈ اٹ، اب جب درد ہوا کیونکہ اب وہ جلد میں گھسایا تھا نا، تو اب درد ہو رہی ہے، تو وہ بڑھ گیا ہے، تو اس لیے درد ہو رہی ہے، سو یہ ہو گیا۔ اچھا، اب دوسرا سوال آپ کا ہے اباؤٹ ہاؤ ٹو کوپ۔ ہاں، اور دوسرا یہ ایک چیز میں نے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو یہ ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کون سی سٹیج زیادہ خطرناک؟ کیونکہ فلموں میں تو یہ دیکھتے تھے نا کہ بس لاسٹ سٹیج ہو گئی، لیکن یہاں پہ مجھے ایک آپ کی بات یاد ہے، جب میں نے پہلی بار آپ سے پوچھا کہ میری سٹیج کون سی ہے، کیونکہ میرے بھی بیک آف دی مائنڈ وہ کسی ویڈیو کا سین تھا، تو آپ نے مجھے کہا پہلے ہی سٹیج والا بھی مر جاتا ہے اور چوتھی سٹیج والا بھی بچ جاتا ہے، اس میں سب چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ اس کو لے کے کیسے چلتے ہیں، تو یہ اس کو تھوڑا سا لے مین کے لیے آپ الیبوریٹ کریں کہ یہ اس میں کیا ہے، کیونکہ ہر بندہ ڈر جاتا ہے نا کہ تیسری سٹیج ہے، چوتھی سٹیج ہے، تو کیا آپ اس کے بعد آپ نے مجھے ریمائنڈ کرنا، وی ول گو بیک ٹو دا کوپنگ تھنگ۔ اچھا، سو سٹیج کیا ہوتی ہے؟ سٹیج یہ ہے کہ کسی بھی کینسر میں، اور بریسٹ کینسر میں بھی اس کا رول ہے کہ ہم ایز اے میڈیکل پروفیشنل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بیماری کا یہ کہاں تک پھیلی ہے اور اس کا علاج اس کے اوپر ہے۔ اچھا، اب کینسر کا جو علاج ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں ایویڈنس بیسڈ۔ آپ کو کیوں اسپیشلسٹ چاہیے؟ کیونکہ میں ہر چیز نہیں پڑھ سکتی روز، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے مریض دیکھنے ہیں، میں اپنی فیلڈ میں اگر میں مہینہ بھر میں 2 مہینے نہ پڑھوں تو میں پیچھے رہ جاتی ہوں، کیونکہ اتنے چینجز ہو رہے ہوتے ہیں۔ سو آپ نے اس میں ہر چیز جو ہے نا وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، 3 چیزوں پہ بریسٹ میں ڈیپینڈ کرتی ہے کہ علاج کیا ہوگا۔ ایک یہ کہ اس کے کینسر کی قسم کیا ہے، جو اب مختلف قسمیں ہیں اور ان کے مختلف علاج ہیں۔ نمبر 2 اس کی سٹیج کیا ہے، یعنی اس جسم میں کہاں تک گیا ہے، اور نمبر 3 جو ہے وہ مریض کے فیکٹر کیا ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو کہا، جو میرے بزرگ خاتون
اگر وہ 40 سال کی عورت ہوتی ہے ہم ان کے پہلے کیمو کرتے پھر آپریشن کرتے, مگر ان میں ہم کیمو نہیں دے سکتے 70-80 سال پلس, تو آپ کو پہلے آپ نے آپریشن, تو آپ نے انڈیویجول فیکٹر دیکھنے ہوتے ہیں کہ, مگر یہ ساری چیزیں کس پہ بیسڈ ہیں؟ ایویڈنس بیسڈ ہیں. ایویڈنس بیسڈ کیا ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں ریسرچ ہوتی ہے, ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے, کم ہوتی ہے, اگین وہاں پہ ہم پیچھے جا رہے ہیں, جس میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ جی یہ چیز فائدہ مند ہے, یہ چیز نہیں فائدہ مند. یہ دوائیوں میں نہیں, کس طرح لے کے چلنا ہے, پہلے کیا دینا ہے, بعد میں کیا کرنا ہے, آپریشن پہلے ہوگا, دوائیاں پہلے ہوں گی, کس میں آپریٹ کرنا ہے, کن میں نہیں کرنا, پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. یہ ویری کرتا ہے. اور یہ سٹیج پہ, یہ 3 ان فیکٹرز پہ ڈیپینڈنٹ ہے جو میں نے آپ کو پہلے مینشن صحیح. کیا ہے.